بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ What the Holy Quran says about the قرآن۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کے لیے کچھ آیتیں سلیکٹ کی ہے، پہلے اس کو سنیے، اس کے بعد پھر سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی تقریباً 1450 سال پہلے، اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود لکھتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن نازل ہو گیا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی اس قرآن کو اس اللہ نے، اس گاڈ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے ہر راز کو جانتا ہے۔ Who knows everything۔ ہمارے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، ہر ایک چیز کو وہ خالق اور وہ کریٹر جانتا ہے۔ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس وقت کیسے حالات تھے، لوگوں کی کیا ضروریات تھی، کیا خواہشات تھی، اور آج ہمارے درمیان کیسے ماحول پیدا ہو گیا ہے، کیسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور ہمارے بعد کیسی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اسی اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی وجہ سے پورے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جو سائنس کے ذریعے سے کھوج کیے گئے اسٹیبلشڈ فیکٹ کے مخالف ہو یا کسی بھی برانچ آف نالج کے خلاف ہو۔ There is not a single statement in the entire Holy Quran which is against the established fact of science or any branch of knowledge۔ کوئی ایسے ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور 1450 سال پرانی کتاب ہو، تو اس میں آپ کو کوئی ایسی ضرور بات ملے گی جو آج کے اس معاشرے کے مخالف ہوگی، جس میں آپ کہیں گے کہ نہیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور کے مخالف یہ کتاب ہے، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ چیلنج دیا، دعویٰ کیا کہ اگر یہ کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اس قرآن کی طرح ایک صورت پیش کر دو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس قرآن میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ریویلڈ بک نہیں ہے، تو تم بھی اس طرح ایک صورت لکھ کر دکھا دو۔ اس کے بعد قرآن کریم مزید ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے، خود نہیں کر سکتے، تو تم ایک ٹیم بناؤ، دنیا بھر کے انٹلیکچوئلس، تھنکرز، فلاسفرز اور بڑے بڑے لوگوں کو، گیانیوں کو جمع کر لو۔ اس کے بعد تم قرآن کریم کی ایک صورت، ایک چیپٹر کی طرح لکھ کر دکھا دو، پھر ہم مانیں گے۔ تاریخ گواہ ہے 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک اس چیلنج کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی آیت میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اس چیلنج کو انسان کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی طرح کوئی لکھ نہیں سکتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن چاہے کتنا ہی کمپریہنسو کیوں نہ ہو، کتنا ہی جامع کیوں نہ ہو، لیکن اس میں امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، چینجنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن
ایسا کانسٹیٹیوشن ہے دین اسلام کا کہ دنیا کے ہر خطے کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، یعنی 1450 سال ہو گئے ہیں اور آئندہ قیامت تک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے، ایسا کمپریہنسو ہے کہ اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، جس کو وہ اللہ جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اسی اللہ نے، اسی گاڈ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کو ہمیں عطا کی ہے، دی ہے، ہمارے درمیان اس کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے گائیڈنس کے مطابق، اس کے ٹیچنگز کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن ایک بک آف گائیڈنس ہے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تمام انسانوں کے لیے یہ بک آف گائیڈنس ہے۔ اگر آپ مسلم ہیں تو قرآن کے اور قریب ہوئیے، اس کو اور قریب سے پڑھیے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، اور اگر آپ نان مسلم ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار قرآن کو ضرور پڑھیے، اس کے بعد پھر جج کریے انصاف کے ساتھ کہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے اور اس میں کیسی کیسی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔